नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख़्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़ जब, क़ाला कहा, फ़ेल माज़ी है, क़ाला कहा, अल्लाहु अल्लाह ने, या ईसा ए ईसा, या हर्फ़ निदा है, या ए ईसा ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी बेशक मैं, इन्ना बेशक और या मेरे लिए आता है, मैं के लिए, मुतकल्लम के लिए, वाहिद मुतकल्लम के लिए। इन्नी बेशक मैं, मुतवफ़्फ़ीका तुझे पूरा पूरा वापस लेने वाला हूँ, यानी जिस्म और रूह के साथ पूरा पूरा वापस लेने वाला हूँ। आपने देखा कि पढ़ा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पे उठा लिया था। जब यहूदियों ने उनके खिलाफ साजिश की थी, उनको नाउज़ुबिल्लाह सूली देने की, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमान पे उठा लिया था, जिस्म और रूह समेत। और वो दुनिया में वापस आएंगे, हदीस के मुताबिक क़यामत के करीब वापस आएंगे। मुतवफ़्फ़ीका मैं पूरा पूरा वापस लेने वाला हूँ तुझे, व राफ़िउका और उठा लेने वाला हूँ तुझे, वा और राफ़िउ मैं उठाने वाला हूँ का तुझे, इलैया अपनी तरफ, इला तरफ या मुतकल्लम की ज़मीर है, इलैया अपनी तरफ, व मुतहिरुका और पाक करने वाला हूँ तुझे, मुतहिरु मैं पाक करने वाला हूँ का तुझे, मिनल्लज़ीना मिन से, अल्लज़ीना वो जो, जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, कफ़रा उसने कुफ़र किया, कफ़रू उन सब ने कुफ़र किया, जमा का सीगा है। व जाइलू और बनाने वाला हूँ, करने वाला हूँ, जाइलू बनाने वाला हूँ, अल्लज़ीना जिन्होंने नत्तबऊका तेरी पैरवी की, इत्तबा पैरवी करना, का तेरी, नत्तबऊका तेरी पैरवी की, फ़ौका ऊपर बुलंद, अल्लज़ीना जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, इला तरफ तक, यौमिल क़ियामा क़यामत का दिन, सुम्मा फिर, इलैया मेरी तरफ, मर्जिउकुम लौटना है तुम्हें, मर्जिउ लौटना है, कुम तुम्हें, फ़अहकुमु पस मैं फ़ैसला कर दूँगा, फ़ा पस अहकुमु मैं फ़ैसला करूँगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, बैना दरमियान, कुम तुम्हारे, फ़ी माँ फ़ी में, माँ जो, फ़ी माँ उसमें जो, कुन तुम थे, फ़ी ही उसमें, फ़ी में ही उस, फ़ी ही उसमें, तख्तलिफून तुम इख्तलाफ करते थे, तख्तलिफून फ़ेल मुज़ारे जमा का सीगा है हाजिर का, तख्तलिफून तुम इख्तलाफ करते थे। बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा मैं तुझे पूरे का पूरा वापस लेने वाला हूँ और तुझे उठाने वाला हूँ अपनी तरफ, व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू और तुझे मैं पाक करने वाला हूँ उन लोगों से जिन्होंने कुफ़र किया, व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा
اور میں بنانے والا ہوں جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی، جنہوں نے آپ کی پیروی کی انہیں کرنے والا ہوں بلند، اونچا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں کہ تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہودی اور عیسائیوں کا آپس میں اختلاف، پھر ان دونوں کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاف، تو آپس میں یہ سارے مذاہب کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 53 اور 54 میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے پوچھا تھا کہ من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے کہا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے تبلیغ کیا کرتے تھے لوگوں کو، تو وہاں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ 2 دھوبی ایمان لائے تھے، تو دھوبی کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے، جو پیروکار تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے، اور ہم ایمان لائے آپ پہ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے پورے کا پورا واپس لینے والا ہوں، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے نعوذ باللہ قتل کی، ان کو سولی دینے کی سازشیں کرتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمانے والا تھا۔ اور ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، تاریخ میں، تفسیر میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سازشوں سے بچا لیا تھا یہودیوں کی، اور جس شخص نے سازش کی تھی اسی کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواریوں میں سے ہی تھا لیکن منافق تھا، اس نے رومی حکومت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا اور ان کے نعوذ باللہ قتل کی اور پھانسی کی سازش کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا تو اس وقت وہ وہاں موجود تھا، اس کی شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی، تو ان کو معاملہ مشتبہ ہو گیا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے رومی حکومت، تو ان کو یہی بتایا گیا کہ یہ ان کی یہ شکل و صورت ہے، تو وہ اسی حواری کو پکڑ کے لے گئے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تو اس طرح اس کو قتل کیا گیا تھا، اس کو پھانسی چڑھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے اور اپنے تدبر سے اور اپنی طاقت سے اللہ نے بچا لیا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو ان کے متبع ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دل و جان سے پیروی کی، جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ میں گزارا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں سے بلند درجہ دوں گا جو کافر ہیں۔ دنیا میں تو کافر سمجھتے ہیں کہ ہم بلند درجے پہ ہیں، ہم ترقی پہ ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کس کو کس پر فوقیت دینی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی کہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پیروکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں سے بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں اس اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا جو تم سب لوگوں کے قوموں کے درمیان میں اختلافات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم قرآن کے کسی حکم سے، کسی نبی کے حکم سے کوئی اختلاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا مطیع فرما بردار اور انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والے بنائے۔ اطاعت تو ضروری ہے لیکن پیروی اطاعت سے بڑھ کے ہے، اللہ تعالیٰ پیروی کی توفیق دے۔ اطاعت تو یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اتباع کا مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کر کرنا، اپنی پوری کوششیں، اپنے جان و مال،
دل دماغ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دینا، اور اس سے بڑھ کر کرنا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے اور پابندی کرنے کی، اللہ کے حکم سے اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، وہی توفیق دے سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اس کے سوا کوئی ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی، جب تک کہ اس کی توفیق نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔